السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه متفق عليه۔ في رواية للبخاري ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ہبہ کو واپس لینے والا اس کتے کی مانند ہے جو پہلے قے کرے اور پھر اپنے ہی قے کو دوبارہ چاٹ لے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اور صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا، ہمارے لیے کسی بات میں اس سے زیادہ بری مثال نہیں ہے کہ جو شخص اپنا ہبہ دے کر واپس لے لیتا ہے اور اس کتے کی طرح ہے کہ جو پہلے قے کرتا ہے اور پھر قے کو چاٹ لیتا ہے۔ ہبہ سے متعلق یعنی کسی کو بغیر عوض کے کوئی چیز منتقل کر دینا، تحفتاً ہدیتاً، یہ ہبہ کہلاتا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی ہم حدیث پڑھ چکے ہیں کہ جس میں یہ مسئلہ سا بیان ہوا تھا کہ اگر اولاد کو کوئی چیز ہبہ دینی ہے تو ان میں برابری کرنی ہوگی، یعنی والدین اگر اولاد میں کسی ایک اولاد کو کچھ دینا چاہتے ہیں، یہ واجب نان نفقے کے علاوہ اضافی کوئی تحفہ دینا ہے، کسی کو کوئی گاڑی دینی، کوئی گھر دینا یا کوئی اور چیز مال میں سے دینی، تو اس میں بیٹے بیٹیوں میں برابری کرنی ہے اور سب کو ایک جیسی چیز دینی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان ہوئی کہ جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ ہمارے لیے بری مثال نہیں ہے، یعنی اس سے بری بات نہیں ہو سکتی کہ مومن اس قسم کی گھٹیا حرکت نہیں کرتا کہ کسی کو کچھ ہبہ کرے اور اس کے بعد اس سے واپس تقاضا کرے کہ نہیں تم اس کو واپس کرو۔ اور ظاہر بات ہے واپسی کا تقاضا اس صورت میں ہوتا ہے جب کوئی معاملات تھوڑے بہت اونچ نیچ پہ ہو گئے، تعلق ویسا نہیں رہا جیسا بڑا پہلے تھا، تو اب کہنے لگ گئے جی میں نے تو تمہیں فلاں بھی دیا تھا اور فلاں بھی دیا تھا اور یہ اس میں سے واپس کرو۔ اس کی ایک عام مثال ہمارے ہاں معاشرے میں بہت بری وہ شادی بیاہ کے معاملات میں ہے کہ لڑکے والے خاتون کو، بچی کو کچھ چیزیں تحفے دیتے ہیں اور اس کے بعد اگر شادی میں آگے چل کے معاملات نہیں نبھ سکے تو پھر جو کچھ دیا گیا ہے وہ واپس لیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ حق مہر میں مہر بہت تھوڑا سا لکھواتے ہیں تاکہ کل کو اگر خدا نہ خواستہ طلاق ہو جائے تو پھر مہر جو ہے وہ چھوڑنے میں کوئی تکلیف نہ ہو، اور باقی جو کچھ ہے وہ تحفے کے طور پر دیتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ مہر تو چھوڑنا پڑے گا، یہ تحفہ ہم نہیں چھوڑیں گے، یہ ہم واپس لیں۔ ان کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ کے رسول نے کس طرح سے اس چیز کی قباحت بیان کی۔ انسان کو ویسے ہی اس چیز سے کراہت آتی، اوپر سے کتے جیسا جانور جو پلید ہے، جو گندا ہے، جو غلیظ ہے، اور معلوم ہے کہ اگر کتا کسی چیز میں اپنا منہ مار دے جیسے کوئی برتن وغیرہ ہے تو 7 مرتبہ اس کو دھونا پڑتا ہے تب جا کر وہ پاک ہوتا ہے، تو وہ جانور اپنی قے کو چاٹے تو یہ منظر انسان کو کتنی کراہت دلاتا ہے۔ اس سے کئی زیادہ کریہ بات یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی کو اچھے موقع پہ کوئی تحفہ دے، کچھ چیز ہبہ کرے اور اس کے بعد اپنا تعلق اس نہج کا نہ رہنے پر کہے کہ جی واپس لاؤ۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں باقاعدہ طور پہ عدالتوں میں جا کر جھوٹی باتیں لکھی جاتی ہیں، جرکے بیٹھے جاتے ہیں اور یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہے کہ ہم نے یہ دیا تھا اور یہ دیا تھا، اور وہ کہتے ہیں جی ہم نے فلاں دیا تھا، اور اس کے نتیجے میں اس لین دین کے اوپر بڑی بحث لگتی ہے اور پھر برے طریقے سے ہم یہ معاملات کرتے ہیں۔ اور بالخصوص سونے کے زیورات پر تو یہ بہت عام ہے، ہمارے پاس مسئلے آتے ہیں باقاعدہ یہ پوچھنے کے لیے کہ جی ہم نے حق مہر میں وہ زیور نہیں لکھوایا تھا، ہم نے تو تحفے کے طور پہ دیا تھا۔ جب یہ حدیث سناؤں تو تھوڑی دیر کے بعد یہ بھی مسئلہ آیا میرے پاس کہ وہ کہنے لگے جی کہ والدہ ہماری کہتی ہیں ہم نے تحفہ بھی نہیں دیا تھا، ہم نے ویسے ہی اس کو استعمال کرنے کے لیے وقتی طور پہ دیا تھا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے
کہ آپ نے وقتی طور پر استعمال کرنے کے لیے دیا تھا، اس کو کہا جی یہ تمہارا ہے، اس کو تحفے کے طور پہ دیا بھی سارا کچھ، یہ میں نے بولا کہ یہ ساتھ بول کے دیا تھا کہ جی آپ کو صرف دکھانے کے لیے برادری میں لوگوں کے سامنے پہننے کے لیے دے رہے ہیں، یہ آپ کا ہے نہیں ہے، یہ واپس جمع کرانا ہے؟ کہا نہیں یہ تو نہیں بولا تھا۔ میں کہا کیوں جھوٹ بولتی؟ تھوڑے سے مال کے پیچھے کس قدر ہم ایسے معاملات کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں جو شریعت کی نظر میں بہت قبیح ہیں، اور پھر باقی ساری علی حاصل قیاس جو مثالیں ہیں وہ ہمارے سامنے ہم سے چھپی ہوئی نہیں۔ اس لیے انسان کو تعلق کے ختم ہو جانے پر فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اتنا نیچے نہیں اتر جانا چاہیے کہ انسان کا کسی کے ساتھ اگر تعلق اس نوعیت کا نہیں رہا تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں گننا شروع ہو جائے۔ اور یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک منع فرما دی۔ آپ نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان کی طرف دیکھیں گے، نہ ان سے ہم کلام ہوں گے، نہ ان کو پاک کریں گے۔ اور اس میں سے ایک بندہ وہ ہے جو احسان کرنے کے بعد دوسرے کو جتلاتا ہے کہ فلاں وقت پہ تمہیں یاد نہیں ہم نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا، اور آج تم ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہو۔ یہ بھی ایک اسی کی کیفیت۔ یہی بندہ اس اتوار پر بھی اتر آتا ہے کہ معاملات اور خراب ہوئے تو فلاں چیز جو دی تھی وہ واپس کرو، فلاں جو دی تھی وہ واپس کرو۔ اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے۔ مومن وسیع الظرف ہوتا ہے، مومن کا اخلاق بہت اونچا ہوتا ہے، اور وہ اس قسم کی چھوٹی حرکتیں، نیچ حرکتیں نہیں کرتے۔ یہ مومن کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے تعلق اچھا ہے تو بہت کچھ کرے اور خراب ہو جائے تو اس قدر گراوٹ کا شکار ہو جائے۔ یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔